اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں بندوں کو دی ہے، یہ نعمتیں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی قرآن میں یہ احسان نہیں جتلایا۔ بے شمار ان گنت نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا حساب لگانا چاہیں، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہیں، لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے صحیح سلامت پیدا کیا، میں نے تجھے چلنے بولنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں تجھے دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کھانے کے لیے روٹی دیتا ہوں اور پینے کے لیے بہت ساری چیزیں دیتا ہوں۔ میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی احسان نہیں جتلایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، تو پھر قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ کون سا احسان کیا ہے؟ اللہ نے کھانے پینے کے لیے دیا، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے بیوی بچے دیے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، احسان نہیں جتلایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، مبعوث فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندو، میں نے جو تمہارے اوپر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے، وہ احسان یہ ہے کہ تم میں سے میں نے ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن کریم کا اگر انداز کو ہم سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں لقد من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من اللہ علی المؤمنین، یعنی مومنوں پر ایک احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر، مومنوں کے اوپر ایک احسان کیا ہے۔ وہ کون سا احسان ہے؟ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، لیکن کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمیں بیوی بچے دیے، اولاد دی، کروڑوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، لیکن کبھی بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن احسان جتلانے کی باری آئی، قرآن کریم جبریل امین لے کر نازل ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر ایک احسان کیا ہے، وہ احسان یہ ہے کہ انہیں عربوں میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے کی جو تاریخ ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور بعض لوگ لکھتے ہیں کہ 10 ربیع الاول کو، یا بعض 9 ربیع الاول کو لکھتے ہیں۔ کوئی 12 ربیع الاول کی تاریخ بھی بتاتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے جب آسمان یعنی آخرت کی دنیا کی طرف اٹھایا، وہ 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ اس میں کسی بھی محدثین کا یا کسی بھی علماء کا اختلاف نہیں ہے۔ تمام کے تمام علماء نے جتنی بھی کتابوں میں یا جتنی بھی حدیثوں کے مفہوم میں لکھا ہے، وہ یہی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں۔ لیکن اس میں سوچنے کی یہ بات ہے کہ آج کے دن ہم بھی اسی 12 تاریخ کو 12 وفات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 12 وفات کا مطلب یہ ہے کہ اسی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے تھے۔ لیکن اگر ہم آج دنیا پر ایک نظر دوڑاتے ہیں،
آج کے ہمارے معاشرے پر اگر ہم ایک نظر دوڑاتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا جشن مناتے ہیں، یہ بلکہ صحابہ کی زندگی میں ہمیں یہ نہیں ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون کرنی، سب سے جو بہتر زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا زمانہ یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر ان کے بعد کا زمانہ۔ نے کسی بھی ایک صحابی کا دامن پکڑ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یعنی اگر صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی برتھ ڈے پارٹی نہیں منائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ولادت کے جشن میں کوئی پروگرام نہیں سجایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ اکرام کی زندگی کو اگر ہم پڑھتے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آج ہم 12 ربیع الاول کے دن جو جشن مناتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ایک طور پہ یہ مان لے کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اسی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے اوپر اٹھایا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، جاتے جاتے انہوں نے 2 وصیتیں فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دو، کبھی اپنی زندگی میں نماز کو نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے امت کے غریبوں کا، مسکینوں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اسی نماز کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں میری جان بھی قبول ہے، لیکن انہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں رمضان کے روزے بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھی قبول ہے، اور غلامی رسول میں نبی کی سنتیں بھی قبول ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آج کا یہ مسلمان نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سنت کے مطابق لباس ہے، لیکن پھر بھی نعرہ لگاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں میری جان بھی قبول ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی میں نماز کو مضبوطی سے پکڑا، گویا اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچایا ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے بجائے ان کے نام پر نعرہ لگاتا ہے کہ محمد کے نام پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ناموس رسالت پر اپنی جان بھی حاضر ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا نبی دیا کہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ ایسا پیارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ان بدعات اور ان خرافات کو چھوڑ کر محمد عربی کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کا حکم دیا ہے اس نماز پر پابندی سے اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔